بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، اب یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا، اب تمہیں یہاں جنت سے نکلنے والا مرحلہ کوئی نہیں آئے گا۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے وہ سب کچھ تو ہے ہی کہ جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے۔ وہ اور بہت کچھ کیا کچھ ہے؟ تین درجے سمجھیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جنت کے۔ ایک تو جو کچھ نفس انسانی میں داعیات ہیں خود اللہ نے رکھے ہیں، ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان، یہ تو نمبر ایک ہے، پہلے ہی سے موجود ہوگا۔ نمبر دو، ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو مانگے، یہ مختلف ہوں گی۔ کسی دیہاتی کی اپنی ذہنی سطح ہے، وہ کیا مانگے گا، اور کسی عالم اور فاضل کی اپنی ذہنی سطح ہے، کوئی فلسفی جو ہے وہ کچھ اور مانگے گا۔ پھر وہ تیسری چیز ہے جو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم وہ کچھ بھی دیں گے، ما لا عین رات، یہ حدیث کے الفاظ ہیں لیکن قرآن میں سورہ سجدہ میں آ چکا ہے، فلا تعلم، کوئی شخص نہیں جانتا، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، آنکھوں کی جو ٹھنڈک کا سامان ہم نے فراہم کیا ہوا ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید وکم اہلکنا قبلہم من قرن ھم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد، کتنی ہی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں اپنی قوت میں، پکڑ میں، اور وہ گھس گئے تھے ملکوں میں، ایک کے بعد دوسرا فتح، دوسرے کے بعد تیسرا فتح، لقب لگاتے چلے گئے ایک ملک کے بعد دوسرے میں۔ حل من محیص، لیکن جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی، وہی کہ جو ملک پر ملک فتح کرتے جا رہے تھے، علاقے پر علاقے زیر نگی کرتے جا رہے تھے، پھر ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملی۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، یہ بہت بہت اہم مقام ہے قرآن کا۔ اس میں یاد دہانی ہے کس کے لیے؟ دو طرح کے لوگوں کے لیے۔ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے، دل تو سب کا ہے لیکن دل سے یہاں مراد کیا ہے؟ دل زندہ، جس میں روح زندہ ہے، سلیم ہے، قلب سلیم ہے۔ او کا لفظ آیا یہاں پر، لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یا یہ کہ پھر ذرا کان لگا کر سنے اور اپنے آپ کو حاضر کرے، متوجہ کرے، تو یقیناً پھر اس کے حوالے سے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل جائے گی۔ ایک تو ایسے محسوس کریں گے جیسے دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ دوسروں کو ذرا محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس میں جو ایمان کی بحث میں دو مقامات اسی کی گویا کہ دو طریقے جو ہیں مختلف، اسی کی نمائندگی کے لیے۔ ایک طریقہ وہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آبزرویشن بھی ہے، غور و فکر بھی ہے، تدبر بھی ہے، اور یہ ذکر کے ساتھ تدبر، ذکر کے ساتھ فکر، یہ دونوں مل کر بات بنتی ہے۔ خالی ذکر سے بات نہیں بنے گی، خالی فکر سے بات نہیں بنے گی، اور بدقسمتی اس امت کی یہی ہو چکی ہے اب کہ یہ دو حلقے علیحدہ ہو گئے۔ مفکرین ہیں تو وہ ذکر کی لذت سے ناآشنا ہے، کتابیں لکھ رہے ہیں، بڑی بڑی تفسیریں، آج کل تو کیا کہہ رہا، کیسی کیسی تفسیریں آ رہی ہیں، ذکر سے ناآشنا۔ دوسری طرف ذاکرین ہیں، وہ فکر سے ناآشنا، ان کو غور و فکر، سوچ بچار، دنیا کا مطالعہ، اس سے تعلق نہیں۔ تو گویا کہ گاڑی کے پہیے جدا ہو گئے، گاڑی کیسے چلے اب؟ یہ دونوں ہیں، ان دونوں کے اندر فقر قرآن امتزاج ذکر و فکر، علامہ اقبال کہتا ہے جزب قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ قرآن کے سوا اگر کوئی شعر بھی بن گیا تو کیا ہے، وہ لومڑی کی طرح ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور فقر قرآن اصل شہنشاہی است، جس کو فقر قرآنی مل گیا، شہنشاہ تو وہ ہے۔ لیکن فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن ارتباط یا امتزاج ذکر و فکر، دو چیزیں جب ذکر و فکر مل جاتی ہیں۔ فکر را کامل نہ دیدم جز بذکر، فکر کبھی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر ساتھ ہو۔ یہ ایک طریقہ تو یہ ہے جو سورہ آل عمران والے اس آخری حصے میں آیا۔ ایک طریقہ وہ ہے قلب کو صاف کر لیجئے، اس کی کدورتیں دور کر لیجئے، اس کے آئینے میں قرآن خود بخود منعکس ہو جائے گا اور اس کو
جگمگا دے گا۔ یہ ہے جو آیات نور کے اندر ہے، نور علی نور، نور فطرت اور نور وحی مل کر نور ایمان کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ عام طور پر لوگوں نے اس او کو واو بنا دیا ہے، اس لیے کہ اس گہرائی میں جا کر ان دو چیزوں کا علیحدہ، یہ دو اپروچز مختلف ہیں، اس کو سمجھا نہیں تو اس کو کہا کہ او جو ہے یہاں واو کے معنی میں اور نہیں، او ہے یہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے پیدا کیا 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی۔ یہاں اصل میں نفی ہو رہی ہے کہ تورات جب گم ہو گئی تھی تو جب اس کو دوبارہ یادداشت سے مرتب کیا گیا تو وہ مرتبین انسان تھے، وہ نبی تو تھے نہیں، تو ان کی یادداشت نے ٹھوکریں کھائیں، تو غلط چیزیں بھی تورات میں شامل ہو گئیں۔ تو اس میں وہ بھی الفاظ آ گئے کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، تھک گیا تھا نا۔ یہی ویکنڈ کا تصور ہے جو چلا آ رہا ہے تورات، جو یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی، اس لیے کہ تورات میں 7واں دن آرام، اللہ نے آرام کیا تم بھی آرام کرو۔ ہمارے ہاں کوئی تصور اسلام میں ویکنڈ کا نہیں ہے، اور اس کی نفی کر رہا ہے اللہ، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تکان تاری تو نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور سورج کے غروب ہونے سے قبل۔ اب یہ ابتدائی 4 سال ہے جن میں ابھی نمازوں کا وہ نظام الاوقات نہیں بنا تھا، وہ تو 11ویں سال میں جا کے بنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جب نازل ہوئی ہے اور جب کہ معراج ہوا ہے آپ کا، معراج میں یہ 5 وقتوں کا نماز کا نظام دیا گیا، اس وقت تک تو یہی ہے صبح و شام اللہ کا کچھ یاد ہو، یا اس سے پہلے جو ہے وہ رات بھر کھڑے رہو 2 تہائی یا تہائی، کم سے کم 1 تہائی شب، وہ اور علیحدہ نظام تھا۔ تو قبل طلوع الشمس والی نماز ہی اب ہماری فجر کی نماز بن گئی ہے، اور قبل الغروب والی نماز ہماری عصر کی نماز بن گئی ہے۔ یہی بات ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ومن اللیل فسبح، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو، وادبار السجود، اور نمازوں کے بعد سجدوں کے بعد پھر بیٹھ کر بھی کوئی تھوڑی سی تسبیح کیا کرو، جیسے نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سنتے رہو، اس دن کے منتظر رہو جب کہ پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک کو یہ محسوس ہوگا جیسے براہ راست میرے کان کے اندر ہی آ رہا ہے، یہ بہت قریب سے اور بہت زوردار آواز ہوگی، وہی تو پھر موت کا ذریعہ بنے گی، اور اسی سور کو پھونک کر پھر بس بعد الموت ہوگا۔ یہاں دوسرے کا ذکر ہے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کہ وہ سنیں گے چنگھاڑ حق کے ساتھ۔ ذالک یوم الخروج، یہ ہے اب نکلنے کا دن۔ انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی موت وارد کرتے ہیں۔ وإلینا المصیر، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی زیادہ جلالت شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے، وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، انا نحن نحیی و نمیت وإلینا المصیر۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس میں اس کی زمین پھٹے گی اور یہ اس میں تیزی سے نکلیں گے اس میں سے باہر۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں ساحر ہیں، شروع کی جو باتیں تھیں۔ وما انت علیہم بجبار، ہم نے آپ کو ان پر کوئی زور دے کر نہیں بھیجا ہے کہ زبردستی آپ انہیں حق کی طرف لے آئیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو کہ ذرا سا بھی جس کے اندر کوئی تھوڑی سی روح زندہ ہوگی اور احساس ہوگا، اخلاقی حس جو ہے مردہ نہ ہو چکی ہوگی، وہ ضرور سنے گا اور وہ آپ کی اس تذکیر سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تبلیغ قرآن کی، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے، اور کس طرح امت نے اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے۔